میں سید محسن رضا نقوی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا تخت پنجاب کا تاج محسن نقوی کے سر سج گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں حلف برداری کی پروقار تقریب ہوئی۔ گورنر بلیغ الرحمان نے محسن نقوی سے حلف لیا۔ الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس کے بعد محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ تعینات کیا تھا۔ نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کو مسترد کرتے ہیں۔ محسن نقوی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے یا تو پنجاب میں آپ الیکشن نہیں ہونے دیں، اور اگر ہونے ہیں تو اتنی دھاندلی ہو کہ تحریک انصاف کا راستہ رک سکے۔ ہم عدالتوں میں چیلنج کریں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اٹھ ہی چکا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد۔ پی ٹی آئی کا معاملے پر عدالت سے رجوع کا اعلان۔ فواد چودھری کہتے ہیں قوم کو فیصلہ کن تبدیلی کی خاطر سڑکوں پر آنا ہوگا۔ اسد عمر نے تعیناتی کو مذاق قرار دیا۔ فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن کو آئینی حدود میں رہ کر کام کا مشورہ دے دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانبداری جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اس قسم کا نگران سیٹ اپ جب آئے گا تو انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے۔ اگر الیکشن کمیشن کی یہ آئینی اختیار تھا نگران وزیر اعلیٰ کو لگانے کے لیے، اسی آئین کا آرٹیکل 218(3) کہتا ہے کہ آپ نے انتخابات کو صاف اور شفاف کروانا ہے۔ پرویز الہی نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا متنازع فیصلہ ہر اصول اور ضابطے کے خلاف ہے۔ قریبی رشتہ دار کو کیسے نگراں وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے؟ حارث اسٹیل کیس میں 35 لاکھ روپے کی پلی بارگین کرنے والے سے انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ پہلے ہی بتا دیا تھا جعلی حکومت من پسند شخص کو اقتدار میں لا کر پنجاب میں الیکشن کو التوا کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ مؤنس الہی کی تنقید، کہا یہ شخص ہر وہ کام کرے گا جس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کو خوشائند قرار دے دیا۔ آصف زرداری نے محسن نقوی کو بہترین انتخاب قرار دے دیا۔ بطور نگراں وزیر اعلیٰ نے خواہشات کا اظہار کیا، کہا امید ہے محسن نقوی شفافیت کو یقینی بنائیں گے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن، عمران خان متحرک، ارکان کو جنرل الیکشن کی بھرپور تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ انتخابی مہم میں رجیم چینج کے ساتھ مہنگائی کو ایشو بنایا جائے گا۔ معاشی مشکلات سے نکلنے کا روڈ میپ بھی دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے بقیہ استعفوں کی منظوری کا ٹاسک اسد کیسر کو سونپ دیا۔ عمران خان نے زہریلے طنز نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا، احتساب کے نام پر نواز شریف کو ہٹانے اور مسلم لیگ نون کو نشانہ بنانے کی سازش میں چیئرمین پی ٹی آئی شامل تھے۔ بیرونی ایجنڈے پر ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا گیا۔ اعتماد کے ووٹ سے بچنے اور نام نہاد ارکان کو بچانے کی خاطر فوری استعفے منظور کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے وہی کیا جس کے لیے انہیں لایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی تنقید، کہا شفاف الیکشن وقت کی ضرورت ہے، مزید راہ فرار ممکن نہیں۔ چوروں نے اقتدار میں آ کر کیسز معاف کروا لیے، جلد ہی سزا یافتہ مجرم کو پروٹوکول کے ساتھ وطن واپس لایا جائے گا۔ اب سارے حقائق سامنے لا کر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اور یہ 2 صوبوں کے الیکشن، نواز شریف جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا، جس دن شیڈول اناؤنس ہوگا دونوں صوبوں کا، نواز شریف واپسی کا اسی دن تاریخ بھی دیں گے۔ نواز شریف کو بدنام کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا، میاں جاوید لطیف کی گھن گرج، کہا نواز شریف کو قربانیوں کے بدلے قید تنہائی اور جلا وطنی ملی۔ ملک کی صورتحال کا ذمہ دار عمران خان ہے، اسے لانے والے آج پچھتا رہے ہیں۔ ثاقب نثار کے صادق اور امین نے خیراتی فنڈز ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگائے، برملا اعتراف بھی کر لیا، اقدام کی کسی سے منظوری بھی نہ لی۔ مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا فراڈیا اور زکوٰۃ چور کہتا ہے کہ توشہ خانہ میں چوری کی تو کیا ہوا۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے 2 رخ، طرز سیاست ایٹم بم سے زیادہ مہلک ہے۔
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, कहा मईशत का दिवालिया निकाल कर डॉलर को लगाम डालने वाला वज़ीर ख़जाना मंजर से गायब है। 22 करोड़ अवाम मुसल्लत करदा टोले के हाथों यरगमाल हैं। अब हमारी हतमी जद्दोजहद की सब बंदी हो रही है। जो आज आपके सामने बैठे हैं, इस बोसीदा गले सड़े जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत मानने से इनकार करते हैं और बार बार इनकार करते हैं। अब वाहिद रास्ता है कि जिस अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं, उन अवाम को साथ लेकर सड़कों पे आकर इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में दाखिल किया। मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का मुतालबा, MQM ने कारकुनान से हक के हुसूल की खातिर सड़कों पर आने की अपील कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हर दरवाज़ा खटखटा कर देख लिया, मायूसी के सिवा कुछ हासिल न हुआ। MQM हकीकत है, हमारी आवाज़ को दबाना मुमकिन नहीं। MQM बाइकॉट के बावजूद इंतखाब जीत गई। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों को गलती को तस्लीम किया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अगर कोई समझता है कि एहतजाज और धरनों से अपना मेयर ले आएगा तो इसकी भूल है। अपना हक लेकर रहेंगे। तमाम रियासती सुतूनों को सूरत हाल की संगीनी पर इक़दामात लेना होंगे। समझता हूँ कि टोटल शहरी इलाकों ने, हैदराबाद कराची दोनों के रिहायशियों ने लब्बैक कहा है MQM के इस फैसले पे। वसीम अख्तर ने कराची की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, MQM के मुतालबात को तमाम सियासी जमातों ने दुरुस्त करार दिया। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मौजूदा सूरत हाल में सब ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इस्लामी चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो जाए, इत्तेफाक़ राय पैदा हो जाए और तमाम जमातें ऑन बोर्ड आ जाएं और फिर उसमें जिसका मैंडेट हो उसको तस्लीम कर लिया जाए। जमात इस्लामी का क्लेम ये है कि हम नंबर 1 पार्टी हैं, हमारे इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अगर दूसरी पार्टी भी ये कह रही है कि हम नंबर 1 हैं तो अभी नतीजा सामने आ जाएगा। जमात इस्लामी चाहती है कि अवाम ने जिसे मैंडेट दिया उसे तस्लीम किया जाए। हाफिज नेमोरहमान कहते हैं, कराची की तरक्की की खातिर मिलकर काम करना होगा। नून लीग से अच्छे ताल्लुकात हैं, सियासी इकाइयों को एक पेज पर आना होगा। जिस पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, मेयरशिप पर उसका हक तस्लीम करना होगा। ज़ियाउर रहमान नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी जल्द अपना मेयर नामजद करेगी। जमात इस्लामी समेत सबको शहर की तरक्की और खिदमत के जज्बे के साथ हकीकत पसंदाना फैसले करना होंगे। रोजाना की बुनियाद पर इस शहर में, सूबे में कत्ल व गारतगरी हो रही है। किस बात की बेबसी है? मैं तो खुद आज मीडिया के सामने IG साहब से सवाल करता हूँ कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे और क्यों नहीं ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे जिनके हाथ में इस सूबे की सिक्योरिटी है। रोशनियों के शहर को रौनकें लौट आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने आज़म जाहिर कर दिया। कहते हैं, माफियाज को शहर से बोरिया बिस्तर गोल करना होगा। ज़मीनों से कब्जे भी ख़त्म करवाएंगे। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी दोबारा शुरू करेंगे। कराची के जियालों ने शहरियों के दिल जीतकर मैंडेट हासिल किया। बातें बनाने वालों ने देख लिया, लियारी आज भी भुट्टो का है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात की तरह जनरल इलेक्शन में भी मुखालिफिन को सरप्राइज देंगे। वज़ीराबाद हमला केस की तहकीकात पर मामूर JIT एक बार फिर तब्दील। महकमा दाखिला ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर पर एतराज़ात के बाद पूरी टीम को तब्दील कर दिया। नए अरकान में DPO, DIG। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT पर दबाव डाला जा रहा है। मेंबरान से मुतनाज़ बयानात दिलवाए जा रहे हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा की तनकीद, कहा ऐसी हरकत साबित कर रही हैं कि साजिश में शरीक लोग कितने ताकतवर हैं। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात एक तरफ रह गई हैं। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, इल्जामात लगाने का नाम है, एक दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश करने का नाम है।
لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام ناگزیر، مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا پڑے گا۔ ایک دوسرے پر الزامات اور گالم گلوچ کی سیاست زہر قاتل ہے، نفرت کی سیاست پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپیہ آج چڑھ گیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پاکستان کا قرض بڑھ کر 51,000 ارب تک پہنچ چکا، قرضوں کی وجہ سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، گردشی قرض کا حل کسی حکومت نے نہیں نکالا۔ ڈائیلاگ کے آغاز سے پہلے یہاں اعتماد کا فضا قائم کرے، بلوچستان کے مسائل کا حل ایک سوشیو اکنامک کانسٹیٹیوشنل تھیراپی میں ہے، یہ تھیراپی بلوچستان کے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ہم اس تمام بحرانوں سے نکل سکیں، اپنے آئندہ نسلوں کو ایک خوشحال، ایک باوقار، ایک پرعظمت جو ہے مستقبل دے سکیں۔ لشکری رئیسانی کہتے ہیں معیشت کی بدحالی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، بلوچستان کے حوالے سے بات چیت کرنے کی فضا بنانا ہوگی، جس بحران سے سماج گزر رہا ہے مذاکرات کی اشد ضرورت ہے، گوادر میں بنیادی ضروریات کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 25 جنوری کو ازبکستان کا دورہ کریں گے، اقتصادی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے، پالیسی سازی کے طور پر سالانہ ورک پلان کی منظوری بھی دی جائے گی، اجلاس میں 20 سے زائد ممالک شرکت کریں گے۔ دشمنان اسلام کی دین مبین پر ہرزہ سرائی نامنظور، سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم دنیا سراپا احتجاج، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان سمیت سیاسی قیادت کے مذمتی پیغامات۔